تحقیقات کا حصہ جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے قضیے کی تاریخ سے۔ قضیے کی تاریخ بیان کرنے کے بعد قضیے کی اقسام بیان کریں گے، قضیے کی اقسام بیان کرنے کے بعد پھر قضیے کے احکام بیان کریں گے، احکام بیان کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو ڈیفینیشن دیں گے تصویر کسے کہتے ہیں۔ وہی تصویر ہے بحث کی جو مورخ میں چلی تھی۔ پہلے ہم نے مورخ کے عوارضات بیان کیے، وہ اجزاء بیان کیے جن سے مورخ تشکیل دیا جاتا ہے۔ وہ سارے بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر ہم نے بتایا کہ مورخ کیا چیز ہے۔ لیجیے گفتگو کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ القضیہ، قضیے کی تعریف کیا ہے؟ تعریف دینے سے پہلے مصنف نے کچھ الفاظ ٹوٹل کیے ہیں، ذرا سن لو۔ مصنف کہتا ہے ایک لفظ ہے قضیہ، یہ ہے منطقی اصطلاح، اور اصول کے اندر بھی یہی اصطلاح چلتی ہے، فلسفے میں جائیں گے تو بھی یہی چلتی ہے، یعنی معقولات کے اندر یہی اصطلاح ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے الخبر، یہ معقولی اصطلاح نہیں ہے، یہ لغویوں کی اصطلاح ہے یا اہل نحو کی اصطلاح ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ لیکن وہی نحویوں کی اصطلاح میں جس کو آپ خبر کہتے ہیں، بعین ہی اسی چیز کا نام منطق کے اندر قضیہ ہے۔ منطق میں جس کو قضیہ کہا گیا ہے وہ بعین ہی خبر ہی ہے۔ لہذا خبر اور قضیہ لفظ دو ہیں، کیونکہ دو مختلف اصطلاحوں سے لیے گئے ہیں، مگر ان سے جو چیز مراد ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ اب اگر نحو میں کسی کو خبر کی تعریف یاد ہے تو وہی تعریف آپ ادھر قضیے کی تعریف میں منطق میں بیان کر سکتے ہو۔ منطق میں وہاں نحو میں کیا تعریف ہے خبر کی؟ ما یا تعمل الصدق والکذب، بالکل وہی آپ یہاں قضیے کی تعریف میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ القضیہ تو قول یا تعمل الصدق والکذب، رائٹ۔ اچھا، تیسرا لفظ ہے مرکب تام۔ مصنف کہتا ہے مرکب تام یہ لفظ عام ہے کیونکہ یہ شامل ہے کس کو؟ انشاء کو بھی۔ انشاء بھی مرکب تام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، خبر اور انشاء۔ تو مرکب تام کا لفظ انشاء کو بھی شامل ہے۔ جب شامل ہے تو پھر لفظ مرکب تام عام ہو گیا، کس سے؟ لفظ خبر سے یا لفظ قضیہ سے۔ قضیہ اور خبر ایک ہی چیز ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، تساوی ہے۔ البتہ یہ مرکب تام والا لفظ ان دونوں سے کیا ہے؟ عام ہے۔ ما یحتمل الصدق والکذب، یہ مشہور تعریف ہے قضیے کی اور خبر کی۔ مصنف نے قضیے کی تعریف کے اندر ذرا عبارت ذرا دیکھ لو۔ القضیہ بأنہ المرکب التام الذی یصیح عن ناصفہ بالصدق او الکذب، ایسا مرکب تام، تام کا لفظ بولا تاکہ مرکب ناقص خارج ہو جائے، ایسا مرکب تام الذی یصیح، جس کو صحیح ہو عن ناصفہ، ہم متصف کریں، اس کی طرف ہم نسبت دے سکیں، صفت دے سکیں، کس کی؟ صدق کی، یا اور نہیں کہنا، اور کہو گے تو مطلب اور ہو جائے گا۔ اور کا مطلب ہے کہ صدق اور کذب دونوں کی صفت دے رہے ہو ایک ہی وقت میں، اور ایک ہی وقت میں یہ دونوں صفتیں آپ یا کا لفظ بولنا ہے، یا صدق کی، تو اس کا مطلب ہے جس وقت صدق کی دیں گے پھر اس وقت کذب کی، یا ہاں پھر کذب والی صورت میں آپ صدق کی نسبت، ان دو میں سے کوئی ایک نسبت آپ دے سکتے ہیں۔ بقولنا مصنف کہتا ہے کہ اچھا یہ قولنا سے جو میں اب اگلی بات شروع کرنے لگا ہوں، پہلے مصنف نے قضیے کی تعریف دی ہے، تعریف کے بعد اب تجزیہ دے رہا ہے کہ تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ سے کس لفظ سے کیا چیز مراد ہے۔
مصنف کہتا ہے کہ ایک قضیے کی تعریف میں جو لفظ مرکب تام استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، کیونکہ یہ شامل ہے دونوں قسم کے مرکب تام کو۔ وہ کون ہے دونوں قسم کے مرکب تام؟ الخبر والانشاء۔ جنس کا کام شمولیت ہے نا، جنس کا کام کیا ہے؟ شمولیت۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ شمولیت کا کام کر رہا ہے، خبر کے علاوہ اس کے دیگر بھائیوں کو بھی شامل ہے، جو دیگر اخوان کو شامل ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ جنس ہوتی ہے۔ اچھا، پھر مصنف کہتا ہے لفظ مرکب تام کے بعد اگلا جتنا بھی فقرہ ہے وہ سارا فقرہ جو ہے وہ خاصہ مرکبہ ہے۔ خاصہ مرکبہ کسی کو یاد ہے؟ تعریفات کی بحث میں ایک خاصہ مفرد ہوتا ہے، ایک خاصہ مرکب ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہو تو وہ خاصہ مفرد ہے، ایک سے زیادہ الفاظ جوڑ کر خاصہ بنایا گیا ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ خاصہ مرکبہ۔ خاصہ مرکبہ گزرا ہے یا نہیں گزرا ہے؟ مراجعہ کرو۔ یہ اگلی عبارت جو ہے یہ ساری کل ملا کے الذی ناصفہ بالصدق اویل کذب، یا دیگر عبارتوں میں لکھا ہوا ہے یحتمل الصدق اویل کذب، یہ پوری بات کیا ہے؟ سارے الفاظ ملا کے اس سے جو حاصل ہوگا اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ خاصہ مرتبہ۔ اور خاصے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جدا کرنا آسان۔ خاصہ اور فاصل دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، تمیز، اغیار سے الگ کرتے ہیں، اغیار سے تمیز دیتے ہیں، یہ خاصہ ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اب خبر کو اور قضیے کو اس کے اخوان سے تمیز دینی ہے کہ اخوان جو کیا ہے اس کے کیا ہے؟ وہ انشاء ہے۔ اس کا مطلب انشاء جو ہوتا ہے وہ صدق اور کذب کی استعمال اس کے اندر نہیں ہے، تو خبر انشاء سے کیا ہو جائے گی؟ اب الگ ہو جائے گی، یہ خاصہ ہے۔ تعریف کا تجزیہ معلوم ہو گیا ہے۔ تجزیہ معلوم ہونے کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ نوٹ کرو۔ مصنف کہتے ہیں اب آپ نے نتیجہ خودکار ہی لیا ہوگا کہ ہم نے قضیے کے جو تعریف بیان کی ہے، تعریف کی قسمیں ہیں 6، حد، اور حد کے اندر قسمیں ہیں 2، حد تام، حد ناقص۔ رسم کے اندر آ جاؤ، رسم تام، رسم ناقص، اور ہر ایک کے ناقص کی آگے پھر 2 قسمیں ٹوٹل کتنی ہو جاتی ہیں؟ 6۔ میں 6 نہیں 4 بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ ناقص کی 2 قسمیں، حد ناقص کی 2 قسمیں ہیں، رسم ناقص کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ہم 2 کو جو ہے وہ الگ الگ نہیں شمار کرتے، ایک حد ناقص لے لو، ایک رسم ناقص لے لو، 2 یہ ہو گئی، ایک حد تام، ایک رسم تام، مجموعی طور پہ اجمالی قسمیں 4 ہیں۔ ان 4 میں سے یہ کون سی قسم کی تعریف ہے جو ابھی مصنف نے بیان کی ہے؟ قضیے کی تعریف۔ تو نتیجہ فرض کیا آپ نے؟ جنس اور خاصے پر جو مشتمل ہو، کیونکہ جنس بھی آ گئی، خاصہ بھی آ گیا، تو جنس اور خاصے پر جو تعریف مشتمل ہو اس تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ رسم کیسے پہچانی؟ خاصہ ہے، کیونکہ رسم اور حد کی پہچان کیا ہے؟ خاصہ اور فاصل، جس میں فاصلہ ہے وہ حد ہے، جس میں خاصہ ہے وہ رسم ہے۔ اچھا، پھر اگلی پہچان بھی جو تام اور ناقص کی، یہ رسم تام ہے یا ناقص ہے؟ تام ہے، کیونکہ جس کے اندر جن سے قریب آئے وہ تام ہے، جس کے اندر جن سے قریب نہ آئے وہ ناقص ہے۔ لہذا قضیے کی یہ تعریف کیا ہوئی؟ رسم تام۔ 3 چیزیں بیان ہو گئیں۔ نمبر 1 قضیے کی تعریف، نمبر 2 تعریف کے مفردات کا تجزیہ، نمبر 3 فنی لحاظ سے یہ تعریف کس قسم کی تعریف کہلاتی ہے۔ ہو گئی بات؟ اچھا رکو بس، خبر اور قضیہ تو ایک ہی چیز ہے، سن لیا نا آپ نے؟ اب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قضیہ اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ خبر اور قضیے میں کوئی فرق نہیں ہے، توجہ ہے، خبر اور قضیے میں کوئی فرق نہیں ہے، 2 لفظ ہیں، ایک ہی چیز مراد ہے۔ ہاں البتہ مرکب تام وہ الگ لفظ ہے، وہ ان دونوں سے کیا ہے؟ عام۔ تو ابھی آپ نے 3 لفظوں کا فرق تو معلوم کر لیا نا، اب ایک چوتھا لفظ ہے وہ اضافہ دینے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ تصدیق۔ قضیے میں اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ یعنی خبر میں اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟
جیسے یہ سوال اس وقت کرنا جس وقت ہم کو آپ تصدیق کی تعریف سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حق ہے نا آپ کا؟ سر یہ سوال ابھی آپ وقت سے پہلے پوچھ رہے ہیں، ابھی ہم نے فقط قضیے کی تعریف پڑھی ہے، تصدیق کی تعریف جب پڑھ لیں گے پھر دونوں کے درمیان موازنہ دے کے بتا سکیں گے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ یہ وقت سے پہلے سوال ہے، لہذا یہ سوال ٹھیک بر وقت کہہ سکتے ہو نا یا نہیں کہہ سکتے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ ویسے ہم نے تصدیق کی تعریف مقدمے کے اندر بیان کر دی ہے، یاد ہے یا نہیں؟ چلو لفظ قضیے کے اندر کچھ اصطلاحیں ہیں، ذرا غور سے سنو۔ قضیے کو ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں بھائی اردو میں؟ ہاں خبر تو نہ بھی کہتے ہیں، نہ بھی قضیے کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں قضیے سے مراد حدیث ہو گئی ہے، قضیہ تو کوئی مر جاتا ہے اس کو ہمارے یہاں سندھی میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں جو ہے نا وہ ادھر فیصلے کے اعتبار سے چلا جاتا ہے۔ اردو میں جس کو اردو آتی ہے وہ بتائے لفظ قضیے کا متبادل ہم اردو میں کون سا لفظ بولتے ہیں؟ جھگڑا بولنا، جھگڑا، واقعہ، قضیہ، قضیہ یعنی فیصلہ باد قضیے کو اردو میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ متبادل لفظ کیا ہے؟ گزر جانے ہو گیا تیرا فتح ہو گیا۔ ہاں بھائی علامہ آپ اردو میں قضیے کا متبادل لفظ کیا ہے؟ سکلین اندازہ کرو کہ اردو میں قضیے کا متبادل لفظ اردو میں قضیہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ نہیں ہے لیکن اس کا متبادل تو ہے۔ قانون دیکھو، قانون یہ ہے کہ پوری دنیا میں معانی سیم ہوتے ہیں، لفظ مختلف ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں پانی ایک ہی ہے، ہم اس کے لیے پانی کا لفظ بولیں گے، فارسی آپ بولے گا، انگلش والا واقعی بولے گا، عربی والا ماں بولے گا، ٹھیک ہے نا؟ لفظ بدلے ہیں نا، مانا تو پوری دنیا میں ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قانون ہے کہ پوری دنیا میں معانی متعدد نہیں ہے، مانا ایک ہے۔ پوری دنیا میں متعدد کیا ہے؟ الفاظ۔ تو جس معنی کے لیے یہ لفظ قضیہ بولتے ہیں اسی معنی کے لیے ہمارے اردو میں آ جائے تو متبادل لفظ قضیے کا لفظ کون سا ہے؟ نہیں بتا سکے ہیں آپ لوگ؟ اردو میں اسے جملہ کہتے ہیں، فکرہ، ٹھیک ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں خطیب صاحب، روزانہ کہتے ہو وہ جملہ جو دیتے وہ کبھی آئے کیا تھا میں نے کا بھائی کر ٹھیک ہے جائیے بس۔ تو وہاں سکول میں لفظ دیتے ہیں طلباء کو، بھائی ان کے کیا کرو فکرے بنا، فکرے بناتے تھے یا نہیں تھے؟ وہ جو تم فکرے بناتے رہے ہو نا، وہی ادھر آ جاؤ تو وہ کیا ہے؟ قضیہ۔ نہ میں چلے جاؤ تو وہی کیا ہے؟ خبر ہے۔ یا تعمل طریقہ وال تو باتیں کلیئر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اچھا ایک چیز یہاں قضیہ بولتے ہیں اس لیے کہ یہ مشتمل ہوتا ہے حکم پر، اس کے اندر جو ہے نا یہ جو محمول ہوتا ہے نا یہ حکم ہے، تو لگایا گیا ہے کس کے اوپر؟ موضوع کے اوپر، اس وجہ سے اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ قضیہ، یہ وجہ سے سمجھا ہے۔ تو پھر خبر کیوں بولتے ہیں؟
لیکن نحلیت تو اس لیے خبر بولتے ہیں کیونکہ یہ مشتمل ہوتا ہے حکایت پر. خبر میں حکایت ہوتی ہے نا کسی واقعے کی، اس لیے اسے کیا بولتے ہیں؟ خبر. اور سنو، اسی قضیے کو مقدمہ بھی کہتے ہیں جب دلیل کے اندر اس کے جز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. دلیل کے جز کو کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ. یہ منطق کی اصطلاح ہے مقدمہ. آپ کہو گے کہ ہمارے پاکستان میں تو مقدمے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کیس چاہتے ہیں. میری بات لا کے بنا کے لا کے تو بنا نا. ذریعہ بات کے علاقے میں اس قسم کے جوابات زیادہ ہوتے ہیں. یہ پوری لائن شیخ پورے کی، گجرانوالا، سیال کوٹ، فیصل آباد کچھ ایریا سارے میں منڈی تک چلے جائیں. ان علاقوں میں زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جٹ قوم میں زیادہ آباد ہیں، تو یہ جھگڑالو قومیں ہوتی ہیں. لڑائی بڑائی کو زیادہ پسند کرتی ہیں. معاف کرنا کسی کی میں وہ ذہانت نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے علاقے کا ملک کا کلچر ہے. مقدمے سے کیا مراد ہے؟ دلیل کا جز. یہی قضیہ. اب وہاں اس کا نام بدل جائے گا. وہاں اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ جب دلیل میں جز کے طور پر استعمال کریں گے تو کیا نام ہو جائے گا اس کا؟ مقدمہ. اور یہی قضیہ اس کا نام پھر مطلوب ہو جاتا ہے. کب؟ جس وقت آپ کسی قضیے کی ریسرچ کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ کسی قضیے کی جس وقت آپ ریسرچ دے رہے ہو، تحقیق دے رہے ہو، ٹھیک، زیر تحقیق ہے، تو اس وقت یہ قضیہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلوب. ٹھیک ہے. اور جس وقت تحقیق مکمل ہو جائے پھر یہ مطلوب نہیں کہلاتا، پھر یہی قضیہ نتیجہ کہلاتا ہے. اگر تحقیق چل رہی ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ متہم میں اور مجرم میں کیا فرق ہے؟ جب تک کیس چل رہا ہے، جج سن رہا ہے اس کو متہم. جس وقت کیس کا فیصلہ ہو جائے یا مجرم ہے یا بری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو متہم اور مجرم میں فرق ہے. اس لیے اصطلاحاً جس کا مقدمہ چل رہا ہے اس کو مجرم کا نام نہیں دیا جاتا، اس کو متہم کہا جاتا ہے. جب تک قضیے کی تحقیق چل رہی ہے اس وقت اس قضیے کو کیا بولیں گے؟ مطلوب. جب تحقیق مکمل ہو جائے گی اب اس قضیے کو کیا نام دیں گے؟ نتیجہ. تو ہے وہی قضیہ، مختلف مقامات میں اس کی یہ تسمیات بدل جاتی ہیں. لہذا اردو میں چلے جاؤ تو وہی فکرہ ہے، وہی جملہ. آپ کا ٹائم تمام ہوا. تقدمہ فی الباب الاول. باب اول سے مراد تصورات کی بحث ہے. وہاں گزر چکا ہے. کیا گزر چکا ہے؟ ان الخبر هو القضیۃ. خبر اسی قضیے کا ہی دوسرا نام ہے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. وعرفنا الخبر او القضیۃ. اور وہاں تصورات کی بحث میں ہم نے خبر کی تعریف بھی بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ بانہ المرکب التام الاخر. وقولنا، ہمارا قول المرکب التام، تعریف کے اندر جو لفظ مرکب تام آیا ہے، ہوا جنس قریب، یہ جن سے قریب ہے. جنس کا کام شمولیت ہے. کیسے پتا چلا کہ یہ جن سے قریب ہے؟ کیونکہ یا شمولو نو اے التام، مرکب تام کی دونوں قسموں کو یہ شامل ہے، اس لیے شمولیت کا کام دے رہا ہے تو پتا چلا یہ جن سے قریب ہے. اور وہ دونوں نو کون ہیں؟ الخبر واللسان. باقی التعریف ہے. اور اس کے بعد تعریف کا باقی سارا حصہ ملا کے وہ کیا ہے؟ خاصاتون مرکباتون. یہ مرکبہ کلاس میری طرف سے لگا رہا ہوں. یا خروج بہا، خاصہ کیا کام کرتا ہے؟ تمیز اور اخراج کا کام کرتا ہے. تو پھر خاصے کے ذریعے یا خروج خارج ہو جائے گا الانشاء عن دائرۃ خبر، خبر کے دائرے سے انشاء باہر نکل جائے گا. لأن الوصف بالصدق والکذب، کیونکہ صدق اور کذب کی نسبت جو ہوتی ہے من عوارض الخبر، یہ خبر کے ان عوارضات میں سے ہے المختصۃ بھی، جو خبر کے ساتھ اختصاص رکھتے ہیں. کما فصل ہناک، جیسے کہ وہاں تصورات کی بحث میں اس کی تفصیل ہم دیکھ چکے ہیں. فہذا تعریف ہو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ہم نے تعریف بیان کی ہے تعریف بالرسم التام، اس تعریف کا نام کیا ہے؟ رسم تام ہے. والسلام علیکم.
اللہ